ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ لویزا کسان کی بیوی کے پاس بیٹھی رہی۔ اگلا دن بے حد روشن تھا۔ کسان اور اس کی فیملی نے چھوٹے سائیں کی بہت زیادہ آؤ بھگت کی۔ ناشتے میں اصلی گھی کے پراٹھے، ساتھ مکھن کا پیڑا اور چائے۔ سادگی میں بھی یہ ناشتہ کمال کا اور بے حد لذیذ تھا۔ لویزا شرمائی سی تھی۔ میر ہادی اس کا یہ روپ دیکھ اپنے دل میں اتارتا رہا۔ لویزا کو زرون کی وجہ سے حویلی واپس جانے کی جلدی تھی۔ تبھی افضل اور گارڈز کسان کے گھر کے باہر پہنچ چکے تھے۔ جیسے انہیں معلوم ہو کہ میر ہادی اور لویزا ادھر ہی ہوں۔ میر ہادی اندر سے باہر نکلا اور افضل کو بری طرح گھورا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رات میرا فون اگنور کرنے کی گستاخی کیوں کی گئی؟ افضل نے سر جھکایا ہوا تھا۔ اماں سائیں کا حکم تھا چھوٹے سائیں۔ افضل اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی تنگ و دو میں بے حال ہوا۔ میر ہادی نے اندر جا کر کسان اور ان کی فیملی سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ افضل تحف و تحائف کا ایک انبار لایا تھا کسان کے خاندان کے لیے، جو کہ اماں سائیں کی جانب سے بھجوایا گیا تھا۔ ان سب سے دعا سلامت کے بعد لویزا گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ وہ خواہ مخواہ ہی رانا میر ہادی سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ میر ہادی اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا۔ زرون کیا کر رہا تھا افضل کاکا؟ لویزا نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ ایک شخص کی خود پر پڑتی گہری نگاہوں نے سکون سے بیٹھنا دوبر کر رکھا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھے اور چھوٹی بیگم کے ساتھ تھے، بلکہ آج تو کھیلے بھی تھے زرون بابا۔ افضل نے تفصیل بتائی۔ اوہ ہو، پھر تو فارم ہاؤس چلو افضل، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ رانا میر ہادی کے شوشے پر لویزا کی سانس خشک ہو گئی۔ افضل کاکا پہلے مجھے حویلی ڈراپ۔ لویزا کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے جب چادر کے نیچے سے کمر رانا میر ہادی کے ہاتھ کی پرتشدد کی گرفت میں آئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ رانا لویزا میر ہادی چپ چاپ بیٹھی رہو، نہیں تو۔ لویزا نے بری طرح اپنے لب کاٹے، مگر خاموش ہی بیٹھی رہی۔ اب اس جن سے کون الجھتا؟ گاڑی فارم ہاؤس کے پورچ میں جھٹکے سے رکی تھی۔ میر ہادی اس کا ہاتھ تھام کر نیچے اترا تھا، اسے لیے اندر کی جانب گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے مگر انتہائی خوبصورت کاٹیج کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بے اختیاری میں ہی گاڑی سے اتر کر کب سے اس گھر کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان، کیا دیکھ رہی ہو؟ افراسیاب نے اس کے گرد بازو کا حصار قائم کرتے پوچھا۔ کچھ نہیں بخت، چونک کر اپنے خیال سے باہر آئی تھی۔ چلیں؟ سیاب نے مسکراتے پوچھا۔ جی، اس نے شرماتے کہا۔ دونوں اندر آئے تو بختور کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اندر تو اس نے خوابوں کا ایک جہاں قائم کر رکھا تھا۔ مکمل طور پر بخت کی پسند ڈھلا وہ کاٹیج، جس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کی پسند کی تھی، اور در و دیوار اس کی بچپن سے لے کر اب تک کی تصویریں سے سجے تھے۔ وہ مبہوت سی پل پل سیاب کے اس اتنا خاص فیل کرواتے بے تحاشا خوش تھی۔ پورا کاٹیج تازہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ سیاب، یہ سب آپ نے کیا کب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دوستوں سے کروایا۔ وہ اس کی سادگی پر مسکرایا۔ آپ بہت اچھے ہیں سیاب۔ وہ لاڑ سے اس کے بازو سے لگی۔ باتوں سے نہیں، عمل سے بتاؤ کہ کتنا اچھا ہوں۔ اس نے دانتوں تلے لب دبایا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ سمجھاتا ہوں ابھی۔ وہ جو باکس پڑا ہے اسے اٹھاؤ، اس میں جو ڈریس ہے وہ پہن کر اچھا سا تیار ہو کر باہر آؤ، میں اتنا کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ ہلاتا سکون سے بولتے کچن میں چلا گیا۔ بخت مسکراتی شرماتی باکس اٹھا کر اندر چلے گئی تھی۔ پیچ کلر میکسی تھی جو سلور نگینوں سے مزین تھی۔ بختور اسے پہن کر دل سے تیار ہوئی۔ آئینے میں دیکھ کر خود ہی شرماتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اف، باہر کیسے جاؤں؟ مر ہی نہ جاؤں؟ بخت نے دانتوں تلے انگلی چبائی۔
اس کے آواز دینے پر 1 فٹ اوپر اچھلی۔ وہ کافی دیر سے ٹیبل سیٹ کر کے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر خود ہی تشویش زدہ سا ہو کر کمرے کے دروازے تک آیا۔ سویٹ ہارٹ، آ جاؤ باہر، یا میں اندر آؤں؟ سیاب نے چھیڑا۔ بخت جھجکتے شرماتے انگلیاں مروڑتے باہر آئی۔ وہ کافی دیر اسے سرتا پا دیکھتا، آنکھوں کے رستے دل میں اتارتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہیں سیاب؟ بخت اس کی نگاہوں کی حدت کی تاب نہ لاتی ہکلا ہی گئی۔ دیکھ رہا ہوں، اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوئی تم۔ وہ جو کوئی تعریف سے بھرپور جملہ سننے کی منتظر تھی، حیرت سے آنکھیں پھیل گئی بنا کر کمرے میں جانے لگی۔ جب اس کا ہاتھ سیاب کی گرفت میں آیا تھا، اس کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ کدھر میری کمسن کلی؟ اپنے عاشق نامدار کو چھوڑ کر سیاب نے انتہائی لوفرانہ انداز میں اسے کمسن کلی کہا کہ اس کے چہرے نے لہو چھلکایا۔ افراسیاب! اس نے دانت پیس کر اس کے سینے پر مکے برسائے۔ وہ مسلسل قہقہے لگا کر ہنستے رہا۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ سیاب نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ دونوں نے خوب باتیں کی، وہ جو سالوں سے ان کہی تھی، وہ جو ایک دوسرے سے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں پائے، وہ جو دلوں کا بوجھ بن چکے تھے، اب زبان سے ادا ہو کر خوشبو بن کر آس پاس مہک رہی تھی۔ ایک اور سرپرائز ہے میری جان کے لیے۔ افراسیاب نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی۔ وہ کیا سیاب؟ بتائیں نا، بخت ایکسائٹڈ ہوئی۔ بتائیں کہ دکھائیں؟ سیاب نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور اسے ایک الگ سے بنے روم میں لے کر آیا تھا۔ بخت نے روم کی سجاوٹ اور ماحول دیکھا تو تہیر سے آنکھیں پھیل گئی۔ کمرہ مسحری کی طرح سجایا گیا تھا۔ سیاب! یہ کیا؟ ہماری گولڈن نائٹ کی تیاری۔ افراسیاب نے اس کی ہکلاہٹ کی نقل اتارتے تازہ گلابوں کی لڑیاں ہٹا کر اسے بیڈ پر اتارا اور خود اس کے قریب نیم دراز ہو گیا۔ 1 منٹ، نائٹ کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو شام کے 4 بجے ہیں نا؟ بخت نے آئی برو اچکائی۔ تو پاکستان میں تو رات کے 4 بجے ہیں نا؟ ہم ہر کام پاکستانی وقت کے مطابق کریں گے۔ سیاب نے دانتوں تلے لب دبا کر اس کے مسئلے کا حل پیش کرتے بازو سے تھام کر اسے اپنے قریب تر کیا۔ سیاب! میرے سر میں بہت درد ہے، بخت نے بہانہ گھڑا اور 2 فنگر سے اپنا ماتھا مسلنے لگی۔ اوہ میلا بیبی، کتنا بورنگ بہانہ بنا رہا ہے۔ سیاب نے اس کے گداز گال کھینچتے اس کا بہانہ ہوا میں اڑایا۔ تو کیا ہوا؟ جیسا بندہ ویسا بہانہ، بخت بھی لاپرواہی سے بولی۔ وٹ، تمہیں میں بورنگ لگتا ہوں؟ سیاب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے پر گرایا۔ اس نے شرارت سے اثبات میں سر ہلایا۔ سیاب نے ایک جھٹکے سے اسے نیچے گرایا اور خود اس پر حاوی ہوا۔ کچھ دن گزرنے دو، میری جان یہ بولا کرے گی کہ آپ تو کنگ آف رومانس ہیں۔ وہ آنکھ ونک کرتا اس کی چھوٹی سی ناک چومتا بولا۔ بخت نے اس کی مہکی بہکی نگاہوں سے گھبرا کر اس کے سینے میں منہ دے لیا۔ میر ہادی اسے لیے روم میں داخل ہو کر روم لاک کر چکا تھا۔ لویزا کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ لا کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پہلو کے ساتھ لگایا۔ تم جانتی ہو ایلو جان، رات تم نے کیا کیا؟ اس گمبھیر سی سرگوشی نے لویزا کو دن میں ہی چاند تارے دکھا دیے تھے۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ میں نے کیا کیا؟ بہت کم مواقع ایسے آتے تھے جب رانا لویزا میر ہادی کی زبان لڑکھڑاتی تھی، اور یہ وہی وقت تھا۔ نگاہیں جھکائے وہ کسی مجرم کی طرح اس کے حصار میں بیٹھی تھی۔ تم نے؟ میر ہادی نے سوچنے کی اداکاری کی۔ تم نے ایلو جان، رات خود اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ جانتی ہو نا کہ تم نے ایسا کیا؟ مجھے وجہ جاننی ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ رانا میر ہادی شاید اپنے الفاظ سے ہی اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا، تبھی اس سے ایسے سوال کر رہا تھا۔ ہادی حویلی چلے، ضرور انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اب عاجز آ چکی تھی اس بندے کی ہر بے چین حرکت سے۔ سنو ایلو جان، میں چاہتی ہوں کہ اب ہم جب حویلی واپس لوٹیں تو ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے
کوئی بھی کسی بھی قسم کی ناراضگی، کوئی شکوہ گلہ نہ ہو۔ ہم اپنی زندگی کی یہ شروعات پہلے دن سے خوبصورت کریں۔ میں اپنے دل کی ہر بات تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے بابا نے کسی بھی وجہ سے سوسائیڈ نہیں کی تھی۔ وہ ایک نیچرلی ڈیتھ تھی۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ میں جانتی ہوں۔ لویزا نے آہستگی سے اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ میر ہادی کی رگوں پہ سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ شاید پہلے دن سے تم میرے لیے بہت خاص رہی۔ شاید شروع دن سے وہ محبت تھی جس میں کچھ اور سمجھتا رہا۔ میری ضد، میری انا، میرے گھمنڈ نے سب خراب کر دیا۔ اگر یہ سب ہمارے بیچ نہ آتا تو شاید میں تمہیں ایسے حاصل کرتا کہ ایک دنیا دیکھتی۔ میں تمہیں کبھی بھی تمہارے بابا سے الگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ بھی ہو گیا۔ میں بعد میں بھی سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا تھا، مگر تمہیں لے کر، تمہاری صحت کو لے کر کوئی کمپرومائز نہیں کر پایا ایلو جان۔ یہ سب شاید ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ یہ سب کچھ یقیناً ایسے ہی ہونا تھا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ میری جان۔ میر ہادی کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہادی، یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا۔ جب سے یاد آئی میرا دل یہی کہتا تھا کہ میرے بابا خودکشی نہیں کر سکتے، مگر میں آپ سے ناراضگی اور خود ساختہ نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ جان بوجھ کر جیسے دل کی سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ کی وجہ سے میں اپنے بابا کو آخری وقت دیکھ بھی نہ پائی۔ بس اس بات کی وجہ سے میں نے اتنے سال آپ کو سزا دی، مگر یہ سب میری قسمت میں تھا۔ بہت دیر سے سمجھ آئی یہ بات مجھے اپنے بابا کی آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں ہونا تھا۔ اگر آپ وجہ نہ ہوتے تو شاید کچھ اور ہوتی۔ قدرت کو یہی منظور تھا۔ اتنی اچانک ان کی ڈیتھ میں کیسے برداشت کرتی، شاید خود بھی ساتھ ہی مر جاتی۔ قدرت کو میرا اور جینا منظور تھا، تبھی آپ سے وہ سب ہوا۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے روئے گی۔ دونوں گزرے ماہ سال کے شکوے شکایت کرتے اپنے غم غلطہ کرتے رہے۔ جیسے بارش برسنے کے بعد تمام گرد و غبار دھل جاتا ہے، ہر منظر انتہائی صاف و خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ تمام گرد و غبار دھل چکا تھا۔ دل صاف ہوں تو ہی سامنے والے کی نیت کا مثبت پہلو نظر آتا ہے۔ اب کیا ایلو جان، حویلی چلنا ہے کہ پھر رات تک طوفان اور چوہوں کا دوبارہ انتظار کرنا ہے؟ میر ہادی نے مسکراتے اس قدر شرارت سے کہا کہ وہ بکھلا کر اس کی باہوں کے حصار نکلنے کو پڑتولنے لگی۔ ویسے ابھی تو ٹھیک طرح سے صلح ہوئی ہے، تو طوفان اور چوہوں کا کیا انتظار کرنا؟ ابھی ہی کچھ شغل میلہ لگا لیا جائے۔ میر ہادی نے پھر دانتوں تلے لب دباتے اسے چھیڑا تو وہ کانوں تک سرخ ہوئی۔ ہادی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی۔ کوشش کی تو ہے رات کو یار، اب آ جائیں گے زرون کے بہن بھائی بھی۔ یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے نا، اتنی ٹینشن کی بات ہے؟ میر ہادی نے اس کی بات بیچ میں ہی اچکی۔ وہ اپنی پرانی ٹیون میں واپس آ چکا تھا اور اب لویزا سے اس کی یوزومینی باتیں برداشت کرنا دوبھر ہو رہا تھا۔ پلیز میر ہادی، بی سیریس۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ہاں تو میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں۔ زرون کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اب اس کے بردر اور سسٹر چاہیے۔ میر ہادی نے پھر شوشہ چھوڑا تو لویزا نے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لویزا مسکرا دی۔ ہادی، ڈاکٹرز نے زرون کے بارے میں کیا کہا تھا آپ کو؟ وہ کب ٹھیک ہوگا اور کیسے؟ اور جو اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اس سے وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ لویزا نے اس بڑے لہجے میں پوچھا تو میر ہادی سنجیدہ ہو گیا۔ زرون کی 3 ماہ بعد سرجری ہوگی۔ ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ وہ ویک ہے، ابھی ابتدائی سٹیج ہے، پھر بھی رسک ہے، 50% چانس ہوگے دونوں طرف کے۔ تو میں نے ڈاکٹرز کو سرجری کے لیے پرمیشن دے دی۔ ابھی جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ اسی سرجری کا ایک حصہ ہے۔ شاید زرون کا مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ اور اس سرجری کے لیے ریڈی کیا جا رہا ہو۔ میر ہادی نے کرب امیز لہجے میں تفصیل بتائی، جو کہ لویزا سانس روکے سن رہی تھی۔ بات کے اختتام پر وہ 50% چانس پر آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔
میر ہادی نے اسے تسلی دی۔ اسٹرانگ بنو ایلو جان، تم تو میری برو شیرنی ہو، پلیز ہمیں اسٹرانگ بننا ہی پڑے گا، تبھی یہ سب فیس کر پائیں گے ہم پلیز۔ میر ہادی نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، کافی دیر اسے تسلی دیتا رہا۔ اب چلے، میر ہادی نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک نئے سفر کی شروعات کرنے نکلے تھے، یہ جانے بغیر کہ قسمت میں ابھی کچھ اور امتحان دینے لکھے ہیں، ابھی ایک اور آزمائش باقی ہے جو ان کی زندگیاں ہلا کر رکھ دے گی۔ ان کی زندگی، ان کے رشتے بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ دن کسی انتہائی خوبصورت خواب کی طرح گزرے تھے، جیسے کوئی حسین ترین سپنا ہو جس کے فضوں میں کھو کر ایسا محسوس ہو جیسے انسان خود کو جنت نظیر نظاروں میں گھومتا پائے۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ کوئی کھٹکا تھا، کوئی خدشہ جو دل و دماغ کو ستاتا تھا، کوئی انہونی ہونے کا ڈر چین نہیں لینے دیتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بڑا غم، فکر، مصیبت اور پریشانی قریب ترین آنے کو ہے۔ 3 ماہ پڑ لگا کر اڑ گئے تھے ان دونوں نے زرون کے سنگ آئیڈیل دن گزارے تھے، اور آج وہ دن تھا جب زرون کی سرجری ہوئی تھی۔ وہ اسے لیے لاہور کے بڑے ہاسپٹل میں آئے تھے۔ پاکستان کے بڑے بڑے قابل اور ماہر سرجن ڈاکٹرز زرون کی سرجری کے لیے موجود تھے۔ وہ ہاسپٹل کے روم میں دونوں زرون کے پاس بیٹھے تھے۔ بابا جانی کا ہونے والا ہے، ننھی جان خوف زدہ سی تھی۔ ان دونوں نے اپنے حوصلے بڑے بلند کر رکھے تھے کہ جو ان دونوں زرون کے سامنے رونے سے حریص سے کہا رکھا، کچھ نہیں میرا بچہ، بس چھوٹی سی سرجری اور پھر میرا بیٹا برو بیٹا بالکل ٹھیک۔ میر ہادی نے اس کا ماتھا چوما، لویزا نے بھی اسے چٹا چٹ چوم ڈالا، اور اب رانا کا پورا خاندان ممتاز بیگم، ظفر اجالا اور علی آپریشن تھیٹر کے بڑی بے چینی سے انتظار کی سولی پر لٹکا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، زرون کی سرجری جاری تھی۔ میر ہادی اور لویزا کی سانس جیسے تھمی سی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز بھی تو آتے جاتے صحیح طرح سے کچھ بتا نہیں رہے تھے، کوئی تسلی بخش بات تک نہ کر رہے تھے۔ لویزا کا دل برے برے طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ پچھلے 1 دن سے جانے کیوں خواب میں، تصور میں خود کو روتا ہوا، بین کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور نماز میں بھی اسے بس قبرستان ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اب بھی دل کی دھمک کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ قریب ہی رانا، میر ہاشم اور میر دولاب کندھے جھکائے بے بس سے کھڑے تھے۔ کہاں تھا وہ غرور، وہ تنتنا جس کے بل بوتے پر دنیا کو اپنے پیروں تلے کچلا کرتے تھے؟ ناخدا بنے، وہ اپنے آپ کو دنیا سے بالاتر سمجھنے والے، اپنے سے کم حیثیت والوں کو جوتوں تلے روندنے والے، آج خود بے بسی کی انتہا پر کھڑے تھے کہ اپنی تمام دولت لٹا کر بھی اپنے پوتے کو صحت جیسی نعمت سے نہیں نواز سکتے تھے۔ وہ پانی کی طرح پیسہ بہا کر بھی اپنے پوتے کو نہیں بچا سکتے تھے۔ ہاں، اگر جتنی اپنے سے کم لوگوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ کر بد دعائیں لی تھی، اتنی ہی دعائیں لی ہوتی تو آج اتنا مشکل میں نہ ہوتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب آئی سی یو کے باہر کوریڈورز میں ڈاکٹرز اور نرسز کی بھگدڑ سی مچی تھی۔ ہادی، لویزا نے ہوائیاں اڑی رنگت کے ساتھ میر ہادی کا بازو دبوچا، جو خود لٹھے کی طرح سفید چہرہ لیے وہاں جمع کھڑا تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ڈاکٹر مایوس سا چہرہ لیے باہر آیا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی مسٹر رانا، لیکن شاید آپ کا بیبی اتنی ہی زندگی لکھوا کر آیا تھا۔ وی آر سوری۔ ڈاکٹر میر ہادی کا کندھا تھپ تھپا کر جا چکا تھا، وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گرا تھا۔ لویزا ہوش و خرد سے بیگانہ فرش پر گر چکی تھی۔ کوریڈور آہوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا تھا، جیسے قیامت برپا ہوئی ہو۔ بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ وہ ننھا فرشتہ دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو کر اپنے کہے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا تھا۔
छुट्टी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए इस दिल को लगाकर ठेस। जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी, हर वक्त यही है गम। इस वक्त कहाँ थे हम कि जब तुम चले गए। आज हवेली में एक क़यामत की बरपा थी, हर दिल गम से नढाल था, हर आँख अश्क बार। कुछ लोगों का दिल दहला देने वाले राना लवीज़ा मीर हादी के बैन पूरी हवेली के दरों दीवार हिला रहे थे। कफन में लिपटा वो नन्हा सा फरिश्ता यूं महसूस होता था जैसे एक मेहरबान सी मुस्कान लिए सो रहा है। चेहरे पर यूं आसूदगी छाई थी जैसे जन्नत की हूरें इसे मुख्तलिफ चीज़ों से बहला बहला कर अपने पास बुला रही हों। लवीज़ा इसके चेहरे पर झुकी हुई थी। ज़रून माय लिटिल प्रिंस, मम्मा बहुत गंदी है ना, अपने प्रिंस का ख्याल नहीं रख पाई। आई प्रॉमिस अब बहुत ज़्यादा वाला ख्याल रखेगी मम्मा। मेरे पास आओ, मत जाओ ना ज़रून। ज़रून, ज़रून मेरा बच्चा, मेरा शहज़ादा, मेरा सोना। एक मर्तबा मुझे मम्मा बोलो मेरे बच्चे। ज़रून मर्दान खाने में ठंडे फर्श पर सर झुकाए निढाल सा बैठा। मीर हादी इसके ये बयान सुन रहा, आंखें लहू छलका रही थीं। एक शौहर के सामने एक बाप ने बुरी तरह शिकस्त खाई थी। वक़्त सूखी रेत की तरह मुट्ठी से फिसला था। वो अगर इतनी ही उम्र लिखवा कर लाया था तो इस वक़्त में इसका बाप इसके पास नहीं था। जब इसके बच्चों को इसकी सख्त ज़रूरत थी वो इसे बुलाता रहा, पुकारता रहा, मगर वो लौट कर नहीं आया। क्यों? आखिर क्यों? इसमें किसका कसूर था? कौन जुर्मदार था? वो शायद यहाँ होता तो ऐसा ना होता। मीर हादी का दिल कर रहा था अपने वजूद को, अपनी हस्ती को भी मिटा डाले। जन्नत की हूरें इस नन्हे से मेहमान को अपने झूले में डाले ले जा चुकी थी। जनाजा उठा तो बैन आहें और सिसकियाँ यूं गूंजी जैसे सूरा इसराफील फूंक दिया गया था। इस नन्हे से फूल का बोझ भी मीर हादी को यूं महसूस हुआ जैसे अपने कंधे पर अपनी कुल कायनात उठा रखी हो। काश ये गम की घड़ी बहुत तेज़ी से गुजर जाती, मगर ये पल तो जैसे थम से जाते हैं, घड़ी की सुइयां रुक सी जाती हैं। आज ज़रून का सोएम था। वो नडाल सा झुके कंधों के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ वो बेड से लगी गोद में ज़रून की छोटी रेसिंग कार लिए फर्श पर बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। मलगंजा सा हुलिया, बिखरे बाल, आंखों के गर्द स्याह हल्के, यूं जैसे कोई नागन अपना सब कुछ लुटाकर बैठी हो। रो रो कर अब तो आंखें भी खुश्क हो चुकी थी, रगें दिखने लगी थी गम से, मगर आंसू अब बाकर न दे रहे थे। वो खामोशी से अंदर आया, वार्डरोब खोला, इसमें से अपने कपड़े निकालकर बैग में रखे। वो खामोशी और गायब दिमागी से इसे देख रही थी। वो बैग लिए वहाँ से निकलने लगा, तब इसे होश आया। किधर जा रहे हैं आप? शिकस्ता से धीमे लहजे में पूछ बैठी। एक बाप ने एक शौहर से शिकस्त खाई थी, इसी शौहर को अब सज़ा देने की बारी है। राना मीर हादी का लहजा इतना सर्द और रूखा था कि लवीज़ा का दिल जैसे गहराइयों में डूबकर उभरा। ये बोलकर वो रुका नहीं, वहाँ से निकलता चला गया। वो जा रहा था और लवीज़ा की ज़बान जैसे तलों से चिपक चुकी थी। वो इसे रोकना चाहती थी, मगर जैसे दर्द व गम से पथरा सी गई। वो चला जाता तो लवीज़ा के जीने का तो मकसद ही नहीं रह जाएगा। किसके सहारे, किसके आसरे पर जिएगी? राना लवीज़ा मीर हादी ने जितनी मोहब्बत इस शख्स से की थी, अब इसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था। औलाद का गम तो पहले ही कलेजा चीर चुका था, अब वो अपने जीने की वजह को भी पत्थर सी बनी खुद से दूर जाते देख रही थी। फिर तेरे गम को छुपाने का बहाना ढूंढा, फिर किसी कब्र पे जा बैठे, बड़े बैन किए। मीर हादी हवेली से लंबे लंबे डग भरता बाहर निकला था। अपनी गाड़ी तक आकर गाड़ी का डोर खोला, लेकिन गाड़ी में बैठने की बजाय डोरदार से बंद किया था। आंखों से आंसू तवातर से जारी थे।
وہ پھر وہی غلطی دہرانے چلا تھا جو آج سے 3 سال پہلے اس نے کی تھی۔ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں فیس کرنے کی بجائے، ماں باپ کا سہارا بن کر ان کے لیے ہر فرض پورا کرنے کی بجائے، اپنی محبت اپنے جینے کی وجہ کا سہارا بننے کی بجائے، بزدلوں کی طرح پیٹھ دکھا کر اس وقت چلا تھا جب اس کے اپنوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اسے افسوس در افسوس ہوا، نہیں، اب وہ یہ غلطی ہرگز نہیں دہرائے گا۔ ہر قیمت پر اپنا ہر فرض نبھا کر اپنے پورے خاندان کو سنبھالے گا، اسے سنبھالے گا جو پوری طرح ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اس کی ایل و جان اس کی رگے جاں میں بسی۔ وہ بہت بری بات غم سے نڈال ہوئی تھی۔ ہادی کو اس کے زخم وجود پر اپنی حساس و جذبات کا مرہم لگانا تھا۔ میر ہادی کو اس کا بکھرا ٹوٹا وجود اپنی باہوں میں بھر کر سمیٹنا تھا، اور اس کے لیے اپنے اندر ہمت مجتمع کرنے کے لیے وہ یہاں کھڑا اپنے اندر کا غبار باہر نکالتا رہا۔ تبھی افضل حواس باختہ سا بھاگا بھاگا اس کے پاس آیا تھا۔ چھوٹے سائیں، لویزا بیگم کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی چلیں۔ الفاظ تھے کہ سورہ اسرافیل جو افضل نے اس کے کانوں میں پھونکا تھا۔ میر ہادی وہیں بیگ پھینک کر اندر کی جانب بھاگا تھا۔ اپنے روم میں آیا تو وہ فرش پر ہوش و خرد سے بھگانا پڑی تھی۔ ممتاز بیگم، اماں سائیں اور گاؤں کی کچھ بوڑھی خواتین اس کے اوپر جھکی ہوئی تھیں۔ کوئی اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں مسل رہا تھا تو کوئی پیروں کے تلووں کی مساج کر رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس پر آ کر جھکا تھا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ لویزا، ویک اپ! اٹھو پلیز، لویزا، آنکھیں کھولو۔ وہ دیوانہ وار اس پر جھکا، اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اسے پکار رہا تھا۔ امی، ڈاکٹر کو بلائیں۔ افضل، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ دھاڑا، فون کر دیا ہے، آتی ہی ہوگی ڈاکٹر۔ میر ہادی، بہو کو بیڈ پر لٹاؤ، ممتاز بیگم نے اسے کہا، اور آپ لوگ باہر چلیں، ہماری بہو کو آرام کی ضرورت ہے۔ بہت صدمے دیکھے ہیں بچی نے، ممتاز بیگم نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ میر ہادی نے اسے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اماں سائیں اور ممتاز بیگم خود رو رو کر نڈال ہو چکی تھی اور کافی مرتبہ میڈیسن بھی لے چکی تھی۔ اب بھی ڈاکٹر آئی اور لویزا کے چیک اپ کے لیے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ میر ہادی ماہی بے آب کی طرح کمرے سے باہر چکر لگا رہا تھا۔ رانا میر ہاشم اور رانا میر دولاب مردان خانے میں تھے۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کا اب بھی تنتنا بندھا ہوا تھا، اور خواتین لاؤنج میں فرحین کے پاس تعزیت کے لیے آ رہی تھیں، کیونکہ ممتاز بیگم اور اماں سائیں تو اندر لویزا کے پاس تھیں۔ بخت ہزار کوشش کے باوجود امریکہ سے واپس نہیں آ پائی تھی۔ سیاب نے بھی بڑی کوشش کی مگر ممکن نہ ہو پایا۔ میر ہادی، ممتاز بیگم اور اماں سائیں بڑی بے چینی سے کمرے کے باہر ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر کچھ ہی دیر میں کمرے سے باہر آئیں، ڈاکٹر، کیا ہوا ہے اسے؟ میری مسز ٹھیک تو ہے نا؟ میر ہادی بے چینی سے ڈاکٹر کی جانب لپکا جو کہ تذبذب کا شکار لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ ہماری بہو ٹھیک تو ہے نا؟ یہ کیا منہ میں دہی جما لی؟ اماں سائیں تو پہلے سے پریشان تھی۔ کچھ ڈاکٹر کی خاموشی پر ہول اٹھے تو ڈاکٹر کو بھی بری طرح جھڑک دیا۔ میں اس بات پر الجھ رہی تھی کہ اس غم کے موقع پر آپ لوگوں کو اتنی بڑی خوشی کے موقع پر مبارکباد دوں کہ نہیں۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ میر ہادی کا دل زور سے دھڑکا۔ شی از اباؤٹ 3 months پریگننٹ، مگر وہ بہت ویک ہے، مینٹلی اپسٹ ہے۔ میں نے میڈیسن دے دی ہے اور انجیکشن بھی لگا دیا ہے، مگر آپ کو مشورہ ضرور دوں گی کہ ان کا چیک اپ جلد از جلد کروائیے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ سب خیر کرے، آمین۔ ڈاکٹر کی بات اتنے غم، صدمے، حبس اور گھٹن زدہ ماحول میں ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی تھی۔ میر ہادی کی آنکھیں بے اختیار ہی تشکر کے احساس سے نم ہوئی تھیں۔ اب بس اسے اپنی متاع حیات کو سنبھالنا تھا۔ تبھی وہ اندر روم میں چلا گیا۔ ممتاز بیگم اور اماں سائیں نے ہی ڈاکٹر کو رخصت کیا۔ آج زرون کو گئے 40 دن ہو چکے تھے۔ خوشی کی یہ خبر حویلی والوں کے لیے زندگی کی ایک نئی کرن، آس، امید کی نئی نوید لے کر آئی تھی۔
اب تو رانا میر ہاشم اور رانا میر دولاب کی بھی اکڑ اور غرور اب تو کہیں جا سویا تھا۔ اس کی جگہ عاجز و انکساری نے لے لی تھی۔ اب تو وہ اپنی جمع کی گئی دولت ہر غریب اور ضرورت مند کو دیتے دکھائی بھی نہیں دے رہے تھے۔ بالآخر میر ہادی کو معلوم ہوا تھا کہ اس کے والد اور دادا اب ضرورت مندوں کو نوازنے لگے تھے۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ میر ہادی کو حویلی کی جانب سے تسلی تھی، مگر رانا لویزا میر ہادی ٹھیک نہیں تھی۔ ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی، گھنٹوں ایک جگہ بیٹھ کر کسی چیز کو گھورتی رہتی، کسی بھی بات کے جواب میں بس ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی، کھانا پینا بھی بس برائے نام تھا۔ پہلے تو ہادی کو لگا کہ زرون کا صدمہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر جب زرون کے چہلم کے بعد بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑا تو وہ تشویش میں مبتلا ضرور ہوا تھا۔ تبھی آج ہر کام چھوڑ چھاڑ وہ اسے لیے لاہور ڈاکٹر حفیظ کے پاس لایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا لویزا کو جو بھی پرابلم ہے مینٹلی ہی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا۔ میر ہادی نے تمام صورتحال ڈاکٹر کے گوش گزار کر دی۔ ڈاکٹر حفیظ نے لویزا سے کافی باتیں کی، ڈھیروں سوال جواب کیے، ایک طرح سے اس کی کاؤنسلنگ کی۔ رانا لویزا میر ہادی، آپ کے بیٹے کی ڈیتھ اللہ تعالیٰ کا حکم تھی، اس کی زندگی اتنی ہی تھی تو آپ اس بیماری کو اور اپنے بیبی کی موت کا ذمہ دار خود کو کیوں سمجھتی ہیں؟ کیونکہ میں نے شروع دن سے ہی ناشکری کی ڈاکٹر، وہ میری کوکھ میں تھا تب میں نے اپنے مرنے کی دعا کی، حتیٰ کہ اس کے بھی میں نہیں چاہتی تھی وہ پیدا ہو، میں اسے اپنے باپ کے قاتل کا بچہ کہتی رہی اس وقت، اسی لیے اس سب کی ذمہ دار میں ہوں، یہ سب میری ناشکری کا نتیجہ ہے، وہ کھوئی کھوئی سی کہتی بتائے گی۔ آنسو لڑیوں کی صورت آنکھوں سے بہے۔ پاس بیٹھے میر ہادی نے درد و اذیت کی انتہا سے پہلو بدلا۔ وہ جانے اس عرصے میں اپنے دماغ میں کیا کیا خرافات پالتی رہی تھی۔ غلط، بالکل غلط۔ اللہ تعالیٰ اب جو آپ کو دوبارہ اس عظیم الشان اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا ہے، وہ کس کے شکر کا نتیجہ ہے؟ ڈاکٹر حفیظ نے اس کے دماغ کی ابتر صورتحال پر افسوس سے سر ہلایا۔ اگر یہ سب آپ کی ناشکری کا نتیجہ ہوتا تو وہ پیدائش کے دوران ہی فوت ہو جاتا۔ اس وقت آپ کو غلط فہمی تھی کہ وہ ایک قاتل کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں، تبھی وہ جیا اور پورے 3 سال آپ کے پاس رہا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی، اس میں نہ تو آپ ذمہ دار ہیں نہ کوئی اور، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جو کوئی انسان کسی صورت ٹال نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں بھی مومن بندوں کو آزمائش کا ذکر ہے، کبھی بیٹوں کی صورت، کبھی مال کی صورت، اور آپ خوش قسمت ہیں لویزا میر ہادی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے لیے آپ کو چنا۔ جانے اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری ہو آپ۔ ڈاکٹر حفیظ بولتے گئے اور وہ بغور سنتی گئی۔ مگر ڈاکٹر، میری وجہ سے وہ اپنے بابا سے دور ہو گیا، اتنے کم عرصے کے لیے ہی سہی، جب تک وہ زندہ رہا میری وجہ سے اپنے باپ کے سائے سے محروم رہا۔ لویزا سسک پڑی۔ اس میں بھی تمہاری کم از کم کوئی غلطی نہیں لویزا، کیونکہ یہ فیصلہ سراسر میرا اپنا تھا میری جان۔ میر ہادی نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خاموش نگاہوں سے میر ہادی کو دیکھتی رہی۔ میر ہادی ڈاکٹر کے اشارہ کرنے پر اسے باہر بٹھا کر آیا تھا، خود اندر کیبن میں آیا۔ ڈاکٹر، واٹس رانگ ود ہر؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میر ہادی بے تحاشا بے چین اور پریشان ہوا تھا۔ آپ کی وائف ان کے بیبی کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی۔ مسٹر رانا، کچھ تو پہلے دماغی چوٹ کا لگنا، پھر یادداشت کا جانا، یادداشت واپس آ کر گہرے صدمات سے گزرنا، وہ شدید نوعیت کے ڈپریشن میں چلی گئی ہیں۔ ان کی گرتی ہوئی صحت اور سپوائل ہوتی لائف سے بھی اندازہ نہیں لگا پائے آپ کہ ان کی سچویشن کتنی کریٹیکل ہے۔ ڈاکٹر حفیظ نے سنجیدگی سے کہا تو میر ہادی کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ ڈاکٹر، مجھے اس کی سچویشن مت بتائیے،
مجھے اس کا حل بتائیے کہ وہ کیسے اس ٹراما سے باہر آ سکتی ہے۔ میں اس کی صحت و زندگی کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا، کوئی بھی حد پار کر جاؤں گا۔ وہ میری زندگی ہے، میرے جینے کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ پلیز اس کا علاج کیجیے ڈاکٹر۔ ویل، اگر ایسی بات ہے تو وہ انشاءاللہ بہت جلد اس ٹراما سے باہر آ سکتی ہے۔ آپ کی کیئر، توجہ اور محبت بہت جلد انہیں اس کنڈیشن سے باہر لا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت انہیں بے تحاشا محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ہو سکے تو انہیں آؤٹ آف ٹاؤن لے جائیں، جہاں وہ ریلیکس فیل کریں۔ کوئی فکر، کوئی یاد انہیں پریشان نہ کرے، اور سب سے ضروری اور اہم بات، ان کی ہر بات ماننا ان کی کیئر کرنے کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر حفیظ نے میڈیسنز بھی لکھ کر دی۔ اور بڑی دیر تک میر ہادی سے تمام معاملات ڈسکس کرتے رہے، اسے سب باتیں ڈیٹیل سے سمجھا دیں۔ میر ہادی اسے لیے میرلاج چلا آیا تھا۔ رات ڈنر کا وقت تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی در و دیوار پر لگی ان پکس کو گھورے جا رہی تھی جو ان کے ایک ایک قیمتی پل کی یادیں تھیں۔ ایلو جان، کیا دیکھ رہی ہو؟ میر ہادی، جو ابھی ایک بے حد ضروری کام نپٹا کر باہر سے واپس آیا تھا، اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ ادھر ہی چلا آیا۔ قریب بیٹھ کر نرمی سے پوچھا، ہادی یہ کب کی پکس ہیں؟ لویزا نے پوچھا تو میر ہادی چونکا۔ ہمارے نکاح سے اگلے دن کی، میر ہادی نے جواب دیا۔ وہ بس اتنا ہی بول کر پھر خاموش ہو گئی۔ پیدائش کے بعد زرون کو لے کر سب سے پہلے میرلاج ہی تو آئی تھی۔ اس گھر کے بھی کونے کونے میں اس کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ لویزا کو اپنا دم سا گھٹتا محسوس ہوا۔ چلو کھانا کھائیں ایلو جان۔ میر ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ میر ہادی، مجھے بابا والے گھر جانا ہے، شاید وہاں کچھ سکون مل جائے۔ ہادی، میری وجہ سے آپ نے خود کو سزا دی اور زرون سے دور ہو گئے تھے، اب میں خود کو سزا دینا چاہتی ہوں آپ سے دور ہو کر۔ میر ہادی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میر ہادی شاکڈ سٹیٹ میں اسے دیکھے گیا۔ اس کی بات ماننا از حد ضروری تھا۔ اوکے، میں لے جاتا ہوں بابا کے گھر، پر میرے ساتھ پرومس کرو کہ وہاں ممتاز آنٹی کے ساتھ رہو گی تم، اور دوسرا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھو گی، پرومس؟ میر ہادی نے اسے سینے سے لگایا اور اس سے وعدہ لینا چاہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی وقت میر ہادی تھوڑی سی تیاری کر کے اسے لیے نکلا اور ظفر کو فون کر دیا کہ ممتاز بیگم کو اقبال صاحب والے گھر میں چھوڑ جائیں۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو لویزا ممتاز بیگم کے گلے لگ کر پھر رو پڑی۔ میر ہادی نے زبردستی اسے چند نوالے کھانے کے کھلائے، جو کہ اس نے بمشکل ہی زہر مار کیے۔ تبھی وہ پھر سے ضد کرنے لگی کہ میر ہادی واپس چلا جائے۔ میر ہادی ممتاز بیگم کو بول کر کہ اس کا کافی سارا خیال رکھے، نہ چاہتے ہوئے بھی بے بسی کے احساس سے چور ہو کر واپس چلا آیا۔ آج دوسرا دن تھا اسے لویزا کو ممتاز بیگم کے پاس اس کے بابا کے گھر چھوڑے، مگر اس شام جو اسے وہاں کی رپورٹ ملی، میر ہادی کا دماغ گھما دینے کو کافی تھی۔ جب ممتاز بیگم کا فون آیا، جی آنٹی خیریت؟ لویزا تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے چھوٹتے ہی یہی سوال پوچھا تھا۔ نہیں بیٹا، وہ بالکل ٹھیک نہیں، نہ وہ ایسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تم نے اسے یہ ڈھیل، یہ سپیس دے کر اچھا نہیں کیا، وہ تو بالکل ہی اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئی ہے۔ اجالا بھی آئی تھی اور بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی لے اور میڈیسن لے لے، مگر ساری کوششیں بیکار گئی۔ وہ ہماری نہیں سن رہی۔ اب تم ہی جو کچھ محبت سے، کچھ ڈانٹ پھٹکار کر اسے سیدھا کر سکتے ہو اور زندگی کی جانب لا سکتے ہو، نہیں تو اس نے تو خود کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ممتاز بیگم رو دی تھی۔ میر ہادی کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ آپ فکر مت کریں آنٹی، میں آ رہا ہوں، کرتا ہوں اس کا مزاج درست۔ میر ہادی نے دانت پیسے تھے، فون رکھا اور فوراً گاڑی لے کر نکلا۔ شام کا سائے گہرے ہو چلے تھے۔
جب اس کی گاڑی لویزا کے بابا کے گھر کے سامنے رکی، وہ جھٹکے سے اتر کر باہر آیا اور ڈور ناک کیا۔ ممتاز بیگم نے پوچھ کر دروازہ کھولا۔ وہ اندر آیا۔ کدھر ہے وہ آنٹی؟ میر ہادی نے سن گلاسز اتار کر ادھر ادھر دیکھا۔ اپنے کمرے میں ہے، بس سارا دن یوں ہی اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے، نہ کوئی بات کرتی ہے نہ کچھ کھاتی پیتی۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، ہنستی کھیلتی ہماری بچی کو۔ ممتاز بیگم رو دی تھی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، بس کچھ دن میں ہی وہ پہلے جیسی ہو جائے گی۔ وہ میری ذمہ داری ہے اور اب مجھے اپنی تمام ذمہ داریاں اچھے سے نبھانی آتی ہیں۔ اب کھانا ٹرے میں لگا کے دیں۔ اب رانا میر ہادی اپنے طریقے سے اس کے ہوش ٹھکانے لگائے گا۔ میر ہادی نے سکون سے کہا تو ممتاز بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ خوش رہو بچے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کی گود پھر سے اولاد جیسی نعمت سے بھر دے۔ وہ بول کر کچن کی جانب چلے گئی۔ بند گھر جیسے اوندا ہوا پڑا تھا۔ کتنی مشکل سے ممتاز بیگم نے اسے پھر سے رہنے کے قابل بنایا تھا۔ صرف اور صرف اس پگلی لڑکی کی خواہش کے احترام میں کہ وہ اپنے بابا کے گھر رہنا چاہتی تھی۔ میر ہادی لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ ممتاز بیگم کھانے کی ٹرے بنا کر آئی اور میر ہادی کو ٹرے تھما دی۔ میر ہادی کھانے کی ٹرے لیے آہستگی سے روم میں داخل ہوا۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلی تھی۔ دھیان جانے کدھر تھا کہ میر ہادی کی موجودگی تک سے بے خبر تھی۔ ہمیں تھی غرض تم سے اور تمہیں بے غرض ہونا تھا۔ تمہیں ہی لادوا ہو کر ہمارا مرض کی دوا ہونا تھا۔ چلو ہم فرض کرتے ہیں کہ تم سے پیار کرتے ہیں، مگر اس پیار کو بھی کیا ہمیں بے فرض ہونا تھا؟ میر ہادی بڑے غور سے اسے دیکھے گیا۔ وہ سکون سے بیڈ کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیا تھا اس کی قسمت میں؟ کبھی وصل کے پرلطف گھڑیاں اور کبھی ہجر کا عذاب۔ کبھی میر ہادی نے اسے خود سے دور کر دیا، کبھی اس نے میر ہادی کو خود سے دور کر دیا، مگر پھر بھی رانا میر ہادی کا دل تھا جس میں روشن اس کی محبت کے جلتے دیے کبھی بجھ نہیں پائے تھے۔ ہم نے جگنو جگنو کر کے تیرے ملن کے دیپ جلائے ہیں، اکھیوں میں موتی بھر بھر کے تیرے ہجر میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ ہے تیرے نام کے حرف کی تسبیح کو سانسوں کے گلے کا ہار کیا۔ دنیا بولی اور صرف تجھے، ہاں صرف تجھے ہی پیار کیا۔ تم جیت گئے ہم ہارے، ہم ہارے اور تم جیتے۔ تم جیتے ہو لیکن ہم سا کوئی ہارا نہ ہوگا۔ تو بول کفارہ، او یارا بول کفارہ کیا ہوگا؟ وہ بال سلجھاتی اچانک پیچھے مڑی تھی جب نظر سامنے اٹھی اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ کتنی محبت کی تھی اس شخص سے، جان اور روح میں بسایا تھا اسے۔ اس کی ہر غلطی کے باوجود جب اس نے اپنی ہر غلطی کا کفارہ ادا کیا تو لویزا اسے رگ و جاں میں بساتی چلے گئی، اس کو اپنی ہر آتی جاتی سانس میں، اپنی ہر دھڑکن میں بساتی چلے گئی۔ وہ شاید اتنا اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا کہ اسے اکثر تصور میں اپنے آس پاس محسوس ہوتا تھا۔ اب بھی شاید یہ اس کا تصور ہی تھا کہ دل کی دھڑکنوں سے نکل کر وہ اس کے سامنے بڑی شان سے برجمان تھا۔ ہم نے دھڑکن دھڑکن کر کے دل تیرے دل سے جوڑ لیا، آنکھوں نے آنکھیں پڑھ پڑھ کے تجھے ورد بنا کے یاد کیا، تجھے پیار کیا۔ تو ہی بتا ہم نے کیا کوئی جرم کیا؟ اور جرم کیا ہے تو بھی یہ بتا جرم کے جرم کی کیا ہے سزا؟ تمہیں ہم سے بڑھ کر دنیا میں، دنیا تمہیں ہم سے بڑھ کر، ہم کو تم سے بڑھ کر کوئی جان سے پیارا نہ ہوگا۔ میرے دل کی دل سے توبہ، دل سے توبہ میرے دل کی لویزا۔ کافی دیر سے ایک جگہ پر کھڑی سے دیکھے جا رہی تھی۔ جب وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستگی سے چلتا اس کے لیے حد قریب چلا آیا، لویزا نے ایک لمبی سی سانس کھینچ کر اس شخص کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی دل فریب مہک اپنی روح میں اتاری۔ میر ہادی نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی پچھلی گردن کے گرد لپیٹ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے بہت قریب اپنے روبرو کیا۔ وٹ دی ہیل! رانا لویزا میر ہادی، چاہتی کیا ہو تم ماہر؟ میرے پہلے بیبی کا تو اتنا خیال نہیں رکھ پائی، اب کیا اسے بھی نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟ الفاظ تھے کہ نشتر جن سے اس شخص نے جان بوجھ کر اس کے زہم وجود کو ایک مرتبہ پھر سے ادھیڑا تھا۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گی۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ اگر بکواس کر رہا ہوں تو کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میڈیسن کیوں نہیں لے رہی؟ ہاں؟ میر ہادی نے اسے جھنجھوڑا، بلکہ روح تک جھنجھوڑا۔ وہ اسی کے سینے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میر ہادی، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی۔ میں اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ تب ثابت ہوگا جب تم میرے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ گی۔ میر ہادی نے نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ٹرے سامنے رکھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے اسے کھلاتا رہا، جنہیں وہ بڑی شرافت سے نگاہیں جھکائے کھاتی رہی۔ واقعی اس نے سپیس دے کر غلطی کی۔ تھوڑا مان، تھوڑی دونس، تھوڑا غصہ اور ڈھیر ساری محبت اس کا علاج تھی۔ تو وہ اب اسے بالکل اکیلا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ کھانا کھا چکی تو میر ہادی نے اسے میڈیسن دی۔ میڈیسن دے کر وہ اس سے کافی دیر باتیں کرتا رہا۔ پھر میر ہادی نے اسے عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے بولا اور خود بھی نماز ادا کر کے آیا۔ لویزا کو واقعی بے تحاشا سکون ملا تھا۔ پھر وہ تینوں ممتاز بیگم کے پاس بیٹھے رہے۔ ظفر اور اس کی بیگم اور بچے بھی چلے آئے تھے تو کافی رونق ہو گئی۔ لیٹ نائٹ تک وہ باتیں کرتے رہے۔ بچوں کی شرارتیں ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ لویزا کافی دنوں کے بعد مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ میر ہادی کو سکون آیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ ظفر لوگ واپس چلے گئے۔ ممتاز بیگم بھی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لویزا کا ہاتھ تھامے کمرے میں آیا تھا۔ پیچھے مڑ کر ڈور لاک کیا اور اپنی شرٹ اتار کر ایک سائیڈ رکھ دی۔ اب آپ جائیں، میں خیال رکھوں گی اپنا۔ اب ٹھیک ہوں، وہ توڑ توڑ کر لفظ ادا کرتی جھجکتی ہوئی بولی۔ تو میر ہادی کے لبوں پر مسکان رینگی۔ آج میں ادھر ہی سوؤں گا، کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے، میر ہادی نے کہا تو وہ پہلی بات پر شاکر ہوئی اور دوسری بات پر الجھی۔ آپ ادھر کیوں سوئیں گے؟ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیوں؟ کون روک سکتا ہے مجھے ادھر سونے سے؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا، مگر آنکھوں میں بے حد شرارت کی چمک تھی۔ ہم کدھر جائیں گے؟ اس نے سوال ہی بدل لیا۔ وہ صبح کو ہی بتاؤں گا۔ وہ شرٹ لے اس کے قریب چلا آیا۔ لویزا بے اختیار ہی پیچھے ہٹی۔ آخر پیچھے دیوار سے لگی تو قدم روکنے پڑے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھے گیا۔ لویزا کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ سامنے والے کی نگاہوں میں ہی اتنی تپش تھی کہ وہ سلک کر رہ گئی۔ مجھے آرام کرنا ہے، وہ اس کے پہلو سے بچ کر نکلنے لگی۔ جب میر ہادی کے ہاتھوں نے اسے کندھوں سے تھاما تھا، دہکتے لب ماتھے پر رکھے، لویزا کو لگا ماتھے پر جلتا انگارہ رکھا گیا ہو۔ وہ یوں ہی اس کے وجود پر اپنی محبت کے پھول بکھیرتا اس کی گردن تک آیا تھا۔ ہادی اس کی سانس اکھڑی، اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے بیچ وہ اس کی شدتیں اپنے وجود پر بمشکل برداشت کر رہی تھی۔ لویزا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، جب ہمیشہ کی طرح اس نے وہ ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھے تھے اور خود اس کے گداز گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی مچلتی گرفت میں لیا تھا۔ ہاتھ کمر کے گرد لپیٹتا وہ اس پر مکمل دسترس حاصل کر گیا۔ کافی دیر وہ خود کو سیراب کرتا رہا تھا۔ جب لویزا کی برداشت کی حد پار ہوئی تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پورا زور لگا کر خود سے دور کیا۔ لویزا سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھرتی، بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ مسکراتا بیڈ پر آ کر اس کی پشت کے پیچھے اس کے پہلو میں لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر سکون رہا، مگر لویزا کی سانس اٹکی جب کمر پر میر ہادی کے ہونٹ سفر کرتے محسوس ہوئے۔ پچھلے گلے کی ڈوری کھول کر کندھے سے شرٹ کھسکائی گئی تھی۔ دہکتے لب کندھے پر رکھے تو لویزا کو لگا اس کی روح فنا ہو چلی ہے۔ لویزا نے شیٹ مٹھیوں میں دبوچی تھی۔ ہادی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لویزا بمشکل ہی بول پائی تھی۔ کچھ نیا تو نہیں ہے، سکون سے دیے گئے جواب نے اس کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ میر ہادی نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔
ہادی میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ لویزا نے اس کے سینے میں منہ دیے کر جائے فرار ڈھونڈنی چاہی۔ یہ بہانہ بھی نیا نہیں ہے، کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھونچا۔ ہادی آپ یہاں کرنے کیا آئے تھے؟ جھنجھلا کر بولی۔ تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے آیا تھا اور مجھے لگتا ہے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میر ہادی نے اس کی بولتی بند کی تھی۔ کمفرٹر درست کرتا وہ لائٹ آف کر گیا تھا۔ وہ حویلی والوں سے مل کر اسے لیے پھر سے ایبٹ آباد آیا تھا، اپنا ہر فرض نبھا رہا تھا، ہر ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ ایبٹ آباد کے خوشگوار ماحول، میر ہادی کی محبت، توجہ، کیئر نے اس کی طبیعت پر مثبت اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ مسکرانے لگی تھی، زندگی کی جانب لوٹنے لگی تھی، کچھ اپنے وجود میں پلنے والے دو اور وجودوں کا احساس اس میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دیتا تھا۔ وہ تقریباً 2 ماہ ایبٹ آباد رہے۔ یہ دن کافی خوشگوار ماحول میں گزرے۔ پھر وہ اسے لیے حویلی لوٹا تھا، جہاں اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا گیا۔ ممتاز بیگم اماں سائی نے اس کا بے تحاشا خیال رکھا۔ میر ہادی کو محبت اور کیئر نے اسے کسی حد تک پچھلا غم بھلانے میں کافی مدد کی تھی۔ وقت کسی کے لیے کب رکتا ہے؟ ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، جب ایک مرتبہ پھر حویلی میں رونق اور بہار اتر آئی تھی۔ ظفر اور اس کی فیملی، ممتاز بیگم، اجالا اور علی حویلی آئے تھے۔ لویزا کا لاسٹ منتھ تھا، آپریشن کی ڈیٹ قریب ہی تھی۔ وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب تھکاوٹ سی محسوس ہوئی۔ میں آرام کروں گی اب، لویزا بول کر آہستگی سے قدم اٹھاتی وہاں سے اٹھی تھی اور اپنے روم کی جانب گئی۔ وہ دیکھ نہیں پائی تھی جب کارپیٹ میں پاؤں الجھا اور وہ رپٹ کر گری تھی۔ اس کی دل دوز چیخ پوری حویلی میں گونجی تھی۔ حویلی میں بگ دوڑ سی مچ گئی تھی۔ مردان خانے میں سے میر ہادی، علی، ظفر، میر دولاب اور میر ہاشم بھی اندر چلے آئے تھے۔ لویزا کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ رخ زندگی نے موڑ لیا کیسا، ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا۔ ایک مرتبہ پھر زندگی میں وہ موڑ آیا تھا جب اسے اپنی اولاد اور اپنی محبوب بیوی میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ ڈاکٹر پیپر لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مسٹر رانا، پلیز جلدی فیصلہ کریں، بلیڈنگ کافی ہو چکی ہے۔ آپ کو بیبیز اور اپنی وائف میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ بیبیز 2 بیٹے ہیں آپ کے، ڈاکٹر نے بتانا ضروری سمجھا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا، تبھی اندر سے نرس حواس باختہ سی باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر، پیشنٹ بہت پین کر رہی ہیں اور اپنے ہسبینڈ سے ملنا چاہتی ہیں، سسٹر نے کہا تو ڈاکٹر چونکا اور میر ہادی کو سر ہلا کر اندر جانے کی اجازت دی۔ وہ آپریشن تھیٹر میں آیا تھا۔ لویزا کے چہرے پر آکسیجن ماسک تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنے قریب بلایا۔ میر ہادی تڑپ کر آگے بڑھا تھا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے اوپر جھکا۔ لویزا میری جان۔ لویزا نے دوسرے ہاتھ سے اپنا آکسیجن ماسک اتارا تھا۔ ہادی، آپ کو میری قسم، بچوں کو بچا۔ اس کی بات سمجھ کر میر ہادی کی روح کانپ اٹھی تھی۔ شٹ اپ رانا، لویزا، میر ہادی، جسٹ شٹ اپ۔ میری بات غور سے سنو۔ اگر خدا نہ کرے یہ موقع زندگی میں سینکڑوں مرتبہ بھی آئے تو میں ہر مرتبہ تمہیں چنوں گا میری جان۔ تم ہو تو میں ہوں، تمہارے ہونے سے میرا وجود ہے۔ ایک پل بھی نہیں جی پاؤں گا تمہارے بغیر۔ سنا تم نے، سائن کر چکا ہوں میں۔ رانا میر ہادی نے اس کا ماتھا چوما تھا اور نم آنکھیں لیے آئی سی یو سے باہر آ گیا۔ رانا میر دولاب اور میر ہاشم کب سے سجدے میں گرے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اب تو سال ہونے کو تھا، انہوں نے اپنا مال و دولت کافی زیادہ مقدار میں حقداروں میں بانٹ چکے تھے۔ جانے کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، جانے کون سا حقدار کو دیا کام آ جائے، دکھی دل سے نکلنے والی جانے کون سی دوا کام آ جائے، تشکر کے حساس سے نکلا جانے کون سا آنسو غموں کے بھڑکتے الاؤ کو ٹھنڈا کر دے۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تھے اور ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ماں اور بچے تینوں محفوظ تھے۔ رانا میر ہادی، رانا میر ہاشم اور رانا میر دولاب تینوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ 4 سال بعد
ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر ارحم اینڈ ارحام۔ سب کلیپنگ کر کے ان کو وش کر رہے تھے۔ حویلی میں خوشیوں اور پرمسرت رونق کی جیسے بارات اتر آئی تھی۔ جشن کا سماں تھا۔ امریکہ سے بخت اور سیاب بھی تقریب میں شامل ہونے کو آئے تھے، جن کی گود میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ اجالا، علی، ممتاز بیگم اور ظفر کی ساری فیملی خوشیوں کی چمک سے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ تبھی رانا میر ہادی اپنی 2 سال کی ننھی پری کو اٹھائے لویزا کے قریب آیا تھا۔ یہ رو رہی ہے ایلو جان، بالکل اپنی ممی پر گئی ہے، کڑوی جونیئر ایلو ویرا کہیں کی۔ میر ہادی نے مروش کو چٹا چٹ چومتے لویزا کی گود میں تھمایا، جو بالکل اپنی مما کا کاربن کاپی تھی۔ اور وہ دیکھیں کڑوے کریلے کیک کا کیا حشر کیا ہے آپ کے آفتوں نے، سب بچوں کے منہ بگاڑ دیے ہیں۔ وہ بھی منہ بنا کر بولی۔ میر ہادی لاؤنج کا حشر دیکھ کر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ حویلی میں خزانوں کے منہ ہر ضرورت مند خاص و عام کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ یہاں سے جتنا ضرورت مندوں کو نوازا جاتا تھا، مال و زر میں اتنی ہی برکت پیدا ہو جاتی تھی۔ میر ہادی نے تمام غیر قانونی کام بند کروا دیے تھے۔ اب حویلی میں رزق حلال کی ہی برکت تھی۔ بخت، سیاب، اجالا اور علی، میر ہادی، لویزا اور سب بچے آج فارم ہاؤس اور کھیتوں میں گھومنے آئے تھے۔ بخت کا 4 سالہ ارشمان اور براؤن آنکھوں والی 2 سالہ منزہ حیرت سے پنجاب کے نظارے دیکھ رہے تھے۔ پہلی مرتبہ جو آئے تھے، اب وہ فارم ہاؤس میں ہی آرام کر رہے تھے۔ علی اور اجالا بھی اپنی دونوں پرنسز کے ساتھ اپنی گاڑی میں گھومنے چلے گئے تھے۔ میر ہادی، لویزا، ارحم اور ارحام اپنی گاڑی میں گرین ہاؤس کی جانب آئے تھے، جبکہ چھوٹی گڑیا مروش اپنی دادو ممتاز بیگم کے پاس تھی۔ وہ ٹیوب ویل کے پاس آ کر رکے تھے۔ افضل، بچوں کو گرین ہاؤس لے جائیں، ہم ابھی آتے ہیں، میر ہادی نے کہا تو افضل بچوں کو گرین ہاؤس لے گیا۔ ہادی اور لویزا ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر گھوم رہے تھے جب لویزا کا پاؤں پھسلا اور گیلی مٹی میں بھر گیا۔ میر ہادی اسے واپس گاڑی تک لایا۔ میر ہادی نے بہت نرمی سے اسے کمر سے تھام کر گاڑی کے بوٹ پر بٹھایا تھا۔ لویزا نے اسے بغور دیکھا۔ بلو جینس کی پینٹ، لائٹ پنک شرٹ اور اوپر جینس کی بلو جیکٹ پر بلیک سن گلاسز لگائے وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار شخص اب گاڑی میں سے سنیکس والا شاپر خالی کر کے ٹیوب ویل تک گیا، شاپر میں پانی بھر کر لایا اور اب گاڑی میں بیٹھی لویزا کے مٹی لگے پاؤں پانی سے دھو رہا تھا۔ آس پاس کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین دلچسپی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے چھوٹے سائیں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو ایلو جان؟ میر ہادی نے مسکراتے اس سے پوچھا، جبکہ بھرپور توجہ اپنے کام کی جانب تھی۔ ایک کڑوے کریلے کو دیکھ رہی ہوں، جنہوں نے مجھے پیاز ہی سمجھ لیا ہے، جن کے بغیر ان کی محبت کا سالن تیار ہی نہیں ہوتا۔ تبھی مجھے بچوں کے ساتھ جانے کی بجائے اپنے پاس روک لیا، لویزا جل کر بولی، جبکہ میر ہادی اس کی مثال پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ہاں سچ بولا، پیاز ہی تو ہو، تبھی بیچارے باپ بیٹوں کی سختی آئی رہتی ہے، دلاتی رہتی ہو۔ میر ہادی نے اسے چھیڑا۔ وہ بھنائی، ہادی میں، ہاں پتہ ہے، منہ چوم لوں گی میرا۔ اب چلو، میری آفتیں انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہادی نے اس کی بات کاٹتے پھر اسے کمر سے تھام کر گاڑی سے نیچے اتارا اور اس کا ہاتھ تھام کر کھیتوں سے گزر کر گرین ہاؤس کی جانب قدم بڑھائے، جہاں بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ موسم کافی خوشگوار اور سہانا سا تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے دوش پر لویزا کے گھنے سیاہ بال ہوا سے اڑے۔ سیاہ پیروں تک فراق میں وہ مومی گڑیا اس کے ساتھ ہم قدم ہمیشہ کی طرح اسے بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھی۔ میر ہادی نے بالکل اچانک بیچ راستے میں اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے بے حد قریب کیا۔ کیا ہادی اب پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ بری طرح بوکھلائی تھی اس کی اس لوفرانہ حرکت سے۔ پاگل نہیں ہوا،
کھیت میں چوہا میرا دوست گھوم رہا ہے، اس سے بچایا تمہیں۔ میر ہادی نے دانتوں تلے لب دبا کر اسے گلے سے لگایا۔ کدھر ہادی، تمہارے پیچھے پاؤں میں۔ وٹ ہادی، مجھے اٹھا لے پلیز۔ وہ ریحان سی ہوئی۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ دو نین کے مترادف ہادی نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ کدھر ہے چوہا، دکھائے مجھے۔ اس نے میر ہادی کی گردن کے گرد بازو حمائل کر کے نیچے دیکھا تو کچھ نہیں تھا، جبکہ وہ مسکراتا جھک کر اس کی گال پر اپنے پر حدت لب رکھ چکا تھا۔ لویزا نے کڑے تیور لیے سے گھورا۔ ہادی، وہ باہر آ جائیں گے، وہ دانت پیس کر بولی۔ تبھی وہ دونوں ہاتھ تھامے گرین ہاؤس سے نکل کر باہر آئے تھے۔ ہے بابا، کیا ہوا مما کو؟ ارحم مما کو یوں بابا کی گود میں دیکھ کر گھبرایا۔ او نو نو، کچھ نہیں ہوا۔ بابا نے پھر سے مما تو ڈرایا ہوتا، ارحم بے حد شرارت سے بولا تو میر ہادی مسکرایا، جبکہ لویزا کانوں تک سرخ ہوئی۔ جھٹ پٹا کر میر ہادی کی گود سے نیچے اتری۔ ارحم اور ارحم بائی فائی کر کے کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ ان سب نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور حویلی واپس آ گئے۔ سارے بچے حویلی کے لاؤنج میں کھیل رہے تھے، جبکہ مروش لویزا کی گود سے اتر کر اب چھوٹے چھوٹے پیروں سے چل کر میر ہادی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ چھوٹی سی مرچی نے مما کی بجائے سب سے پہلے بابا کہا تھا۔ میر ہادی تو نہال ہو گیا، جبکہ لویزا کافی جیلس ہوئی تھی۔ مما مما، ارحم اور ارحام دونوں آ کر لویزا کے گلے سے لپٹے تھے۔ میر ہادی اپنی پرنسس کو اٹھائے مسکراتا ان کے قریب چلا آیا۔ پاس ہی سب بیٹھے تھے، رانا میر دولاب، میر ہاشم، مما سعید اور ممتاز بیگم بچوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں دیکھ مسکرا رہے تھے۔ حویلی کے در و دیوار سے شادمانی چھلک رہی تھی۔ کسی بات پر میر ہادی نے لویزا کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے چھیڑا۔ آس پاس جیسے زندگی مسکرا اٹھی ہو۔